الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں حق بات ہمارے دلوں میں اتارے، حق کی روشنی سے ہمارے دماغ کو منور کرے اور حق کی گفتگو ہماری زبانوں پہ جاری کرے، اور پھر حق سن کر سمجھ کر ہم سب کو اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالنے کی پروردگار ہمیں توفیق خاص عنایت فرمائے۔ آج کی گفتگو چونکہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے ہم اس مقدس مہینے کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس مقدس مہینے کے اندر جو پروردگار عالم نے اپنی عنایات اور اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی بخششوں کا جو ایک سیل رواں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرمایا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہم ہر طرح سے اس سے محروم رہنے سے بچ سکیں، چونکہ ماہ مقدس کی برکات سے استفادہ کرنا یہ پہلی بات ہے، اور اس مقدس مہینے میں بچنا یہ دوسری بات ہے۔ یعنی دو تقاضے سمجھ لیں، پہلا تقاضا ہے اس مقدس مہینے کے انوار کو سمیٹنا، اور دوسرا تقاضا ہے اس ماہ مقدس کے اندر پورے 30 دن اپنے اندر کی تاریکی سے بھی نجات حاصل کرنا اور باہر کے اندھیروں کو بھی اپنی طرف آنے سے روکنا۔ یہ دو چیزیں ہیں ہمارے، گویا یہ جو دو جملے میں نے کہے، اس میں پہلا جملہ ہے امر بالمعروف اور دوسرا جملہ ہے نہی عن المنکر۔ یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے پروردگار عالم کے حکم پہ اس مقدس مہینے میں چلیں، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے ہمارے رب نے ہمیں روکا ہے اور ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں روکا ہے، ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہم بچیں، چونکہ اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنے میں
انسان کے لیے زبردست کامیابی اور منافع ہے، اور اس کے بتائے منع کیے ہوئے راستوں پہ رک جانا اور اس سے اجتناب کرنا اور بچنا انسان خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جہاں خسارے سے انسان محفوظ رہے تو منافع حاصل ہوتا رہے۔ تو گویا ماہ مقدس اپنی تجارت کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے، بلکہ اتنا دگنا کہ 700 گنا تک۔ تو ماہ مقدس اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ تو اس کے کچھ چیزیں ہم سمجھیں گے تاکہ ہم یہ معلوم ہو جائے کہ اس مقدس مہینے میں کیا کرنا ہے ہم نے، اور پھر یہ معلوم ہو جائے کہ اس مقدس مہینے کے تقاضے کیا ہے۔ تو انسانی زندگی چونکہ بہت مختصر ہوتی ہے، اور اس مختصر زندگی میں انسان نے دنیا کو بھی بہتر طریقے سے رکھنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، یعنی معاملات کو بھی درست رکھے انسان اور عبادات کے پہلو کو بھی درست رکھے۔ عبادات اور معاملات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ بعض لوگ جو معاملات سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور عبادات کی طرف لگ جاتے ہیں، اسلام میں وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں وہ نہیں تھا کہ خدمت خلق سے آپ ہٹ جائیں اور عبادت کی طرف مصروف ہو جائیں۔ رہبانیت کہا گیا اس کو کہ آپ عبادات کونوں کھدڑوں میں جا کے گھس جائیں، پہاڑوں میں جا کے چلے جائیں، اس سے شہرت تو آپ کو مل جاتی ہے کہ فلاں شخص نے دنیا چھوڑ دی، اور وہ پہاڑوں پہ جا کے اس کو 30 سال ہو گئے جی وہ پہاڑ پہ عبادت میں مصروف، مگر وہ مخنث ہے۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ وہ کوئی دنیا کی مشکلات سے فرار حاصل کر کے وہ پہاڑوں کی کھوہوں میں جا کے عبادت میں گھس گیا، فرمایا وہ پسندیدہ عبادت نہیں۔ عبادت یہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت بھی بدستور جاری رکھیں، عبادت یہ ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی بھی بدستور جاری رہے، عبادت یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم بھی بدستور جاری رہے، عبادت یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور تزکیہ بھی بدستور جاری رہے، اولاد یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے دکھ بھی باہم بانٹتے رہیں، عبادت یہ ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق بھی باہم نپٹتے رہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کے باوجود جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھے ہیں تمہاری عبادت کے، ان میں بھی دلچسپی لو اور خدمت خلق میں بھی دلچسپی لو۔ یہ دونوں چیزیں جس شخص نے برابر رکھی وہ اللہ کی رحمت کا بھی مستحق ہے اور مخلوق کی دعا کا بھی مستحق ہے۔ اعتدال کی راہ یہی اسلام کی راہ ہے، نہ بالکل دنیا کے ہو جاؤ کہ خدا سے انحراف کر بیٹھو اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دو، اور نہ بالکل فرشتہ بننے کی کوشش کرو کہ مخلوق خدا کی خدمت سے کنارہ کش کر کے اپنے درجات کی بلندی سے رک جاؤ۔ اب یہی ہے، اس کو کہتے ہیں اعتدال، اور اسی کو کہا جاتا ہے عدل، اور جس کو قرآن مقدس نے یہ مہینہ بیان ہمارے سامنے آیا رمضان، قرآن مقدس نے بڑا خوبصورت 6 آیات قرآن مقدس کی، رمضان کے روزوں کے متعلق قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ 6 آیات۔ ان 6 کی 6 آیات کے اندر پروردگار عالم نے رمضان کا جو بیان فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، پہلی آیت تو یہی جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ پہلی آیت مبارکہ یہ ہے، اور کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، یہ بیان فرمایا۔ اب یہ اس کی آہستہ سے تھوڑی سی تشریح ہم پھر کریں گے۔ پھر دوسری ایک اور عبادت میں بھی، ایک آیت میں بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مقصد عبادت، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر